اگلا سوال میرا مولانا حیدر جعفری صاحب آپ سے ہے کہ اربعین کے بارے میں مومنین اب بہت زیادہ جوش و خروش نظر آتا ہے ان کا ظاہری طور پہ، کہ جانے کے لیے بہت زیادہ بےتاب نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو بعض وجوہات کی وجہ سے نہیں جا پاتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کوشش ہی نہیں کر پاتے جانے کی، فائنینشیل ان کے ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے فائنینشیل ایشوز بھی نہیں ہوتے بٹ کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتے. اب ہمارے یہاں یہ ایک عجیب سا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جو نہیں جا پاتا وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دے لیتا ہے کہ امام کا بلاوا نہیں تھا. تو اس میں کیا حقیقت ہے کہ کیا واقعی امام کا بلاوا نہیں ہے؟ اور جو نہیں جا پا رہا اگر فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے بھی، تو کیا وہ اس کشتی میں شامل نہیں ہے؟ ایک تو یہ ہماری بہت زیادہ امام کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے، اور ایک اربعین کی اس حقیقت کی وجہ سے کہ جو اربعین میں ماحول بن رہا ہے، ہر شخص تشنا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کاروان کا حصہ بنوں اور اس میں اپنے آپ کو پہنچا دوں. لیکن بالکل جس طرح مولانا نے ارشاد فرمایا اور ظہور کے ساتھ اس کو جو کنیکٹ کیا ہے، تو اسی میں اس کا راز متضمن ہے کہ وہ شخص جو حتیٰ ہو سکتا ہے اربعین پر بھی موجود ہو، لیکن چونکہ کربلا کی زیارت بھی معرفت کے ساتھ اگر ہو تو وہ سارا اجر اس میں ہے، تو اربعین کو بھی ہم اسی پیرائی کے اندر دیکھیں گے. چونکہ یہ ایک لشکر زمانے کے امام کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور وہ ہر دفعہ یہ نہ سوچے کہ اگر وہ کسی ٹیکنیکل مشکل کی وجہ سے واقعاً رہ گیا تو یہ سمجھے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام کو بلاوا نہیں تھا، اذن انہی کا ہے، انہی کی وجہ سے ہم وہاں پہنچیں گے، انہی کی برکات ہماری زندگی میں آتی ہیں یا توجہات ان کی ہوتی ہیں تو ہم جا پاتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اربعین چونکہ ایک عالمی شکل اختیار کر چکا ہے اور سارے افراد ویسے بھی ہر سال نہیں جا پائیں گے، تو ہو سکتا ہے امام اس سے کوئی اور کام لینا چاہ رہے ہوں. تو یہ تصور کرنے کے بجائے جو مایوسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ تھوڑا یہ سوچے کہ مجھے اسی اربعین کی ثقافت کو اپنے خطے میں امپورٹ کرنا ہے، تو میرے اوپر ذمہ داری دونوں جگہ پر ہے. اگر میں یہاں پر موجود ہوں، وہ جو کچھ اربعین پہ عالمی سطح کے اوپر پیغام دیا جا رہا ہے جو کہ انسانیت کو ظہور کے لیے جمع کر رہا ہے، اب میں اپنے خطے کے اندر یہ دیکھوں اگر وہ کام انجام دے رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ میں صرف جانے سے رکا ہوں، اربعین سے نہیں رکا ہوں، صرف جانے سے رکا ہوں وہاں پر کہ وہ ایک عالمی پلیٹ فارم بنا ہے. لیکن میری یہاں پر اپنے خطے میں وہی ذمہ داری ہے کہ میں اسی جہت کے اندر کام کروں جس جہت کے لیے عالمی سطح پہ لشکر تیار ہو رہا ہے. چونکہ دشمن پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی اس اربعین کی فضا کو نہیں چاہتے کہ یہ نجف اور کربلا کے باہر جائے اور یہ ایکسپورٹ ہو یہاں سے. تو میری یہاں پر بھی ذمہ داری ہے، میں اس کو سمجھوں مایوسی کے بجائے میں اس ایک تھریٹ سی میرے اندر ہے، اس تھریٹ کو اپارچونیٹی میں تبدیل کروں. اور الحمدللہ اب یہ فضا پاکستان میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دشمنوں کو اس سے بہت زیادہ مشکل بھی ہے. تو اگر میں اس طرح سے سوچوں گا تو میں اسی کام کو اگر یہاں انجام دے رہا ہوں گا تو پھر میری تشنگی وہ کسی حد تک کم ہو پائے گی. اگرچہ ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ خدا متعال تمام مومنین کو اربعین پہ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. اور یہ مولانا نے آپ نے سوال کیا، مولانا نے بہت اچھی سی وضاحت کر دی ہے. صرف یہ بلاوا کیا ہوتا ہے؟ امام نے بلایا ہے تو جائیں گے، امام نے بلایا نہیں ہے تو نہیں جائیں گے، ایسے ہی ہے. کس کی ہمت ہے کہ امام جس کو طلب نہ کر رہے ہوں اور پھر امام وہاں جائے؟ لیکن طلب نہ کرنے کا ہمیشہ بعض موارد میں شاید ایسا ہو، انسان کے گناہ حائل ہو رہے ہوں، انسان کی اور کوئی مشکل حائل ہو رہی ہو کہ امام اسے واقعا نہ چاہتے ہوں کہ ان کے پاس آئے. لیکن عام طور پر امام کا بلانا یا امام کا نہ بلانا یہ بعض مقامات پر مساوی ہے بالکل. میں مثال دوں، کربلا کا لشکر جا رہا ہے کربلا کی طرف، ایک مقام آتا ہے کہ جناب مسلم کو امام حسین روضے سے نہیں خود سے جدا کرتے ہیں، جاؤ مسلم جاؤ کوفے جاؤ، ہمارا پیغام لے کے جاؤ. مولا مجھے تو کربلا جانا ہے، ایسا کچھ نہیں کہیں گے مسلم، کیونکہ مسلم یہ جانتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تسلیم ہو جانا. حسین کہیں یہاں رہو تو ہم یہاں رہیں گے، حسین کہیں وہاں آؤ تو ہم وہاں آ جائیں گے. بنیادی بات کیا ہے کہ حسین علیہ السلام کے پیغام کو بابصیرت طریقے سے سمجھ لینا، اور جہاں حسین نے آپ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی اس نوکری کو ویسے انجام دینا کہ جیسے حسین چاہتے ہیں. اور جیسے مولانا نے اشارہ کیا، خود آپ کے ہاں جو اربعین ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کی شاید ذمہ داری واقعا نہ بنتی ہو وہاں جانا. ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جانے کی وجہ سے یہاں کو متاثر کر دیں یا یہاں بے جا مصروفیت کی وجہ سے وہاں کو متاثر کر دیں. ہنر یہی ہے حسینی کا کہ اس نے وہاں بھی اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، وہاں سے قوت لے کے یہاں خرچ کرنی ہے یا یہاں سے کما کے وہاں خرچ کرنا ہے. یہ بلاوے کا مسئلہ اتنا ایسا نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، کیونکہ حسین ابن علی کبھی بھی کسی کو اپنے دربار سے رد نہیں کرتے کسی بھی حال.
جی تو بہت خوبصورت ناظرین آپ لوگوں نے جس طرح یہ دونوں مولانا نے جواب دیا کہ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں اربعین پہ تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے نہ جانے کی, لیکن اس میں یہ مایوس ہو جانا کہ امام کا بلاوا نہیں ہے. ہو سکتا ہے امام نے آپ کو کوئی اور ذمہ داری دی ہو جو آپ کا پورا کرنا زیادہ ضروری ہو. تو بجائے اس کے کہ آپ مایوس ہوں, آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں.